بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ان سے 3 میل کی مسافت پر قسطنطنیہ تھا اور قسطنطنیہ کے ایک پہلو میں گولڈن ہان تھی۔ اب نئے باسفورس کا دوسرا یعنی جنوبی سرا مسلمانوں کے قبضے میں تھا جو قسطنطنیہ سے 5 میل دور تھا۔ البتہ عثمانی کشتیاں کبھی کبھی گشت کرتی ہوئی شہر کے بالکل نزدیک آ نکلتی، لیکن عثمانی بحریہ کچھ دیر تنگ کرنے کے بعد واپس بھاگ جاتی۔ جان جسٹینیانی کے جہاز فصیل شہر کے ساتھ گھومتے ہوئے گولڈن ہان کی جانب نکل آئے۔ گولڈن ہان کی آئینی زنجیر ڈھیلی کر دی گئی اور بہت سے اہم جہاز اور کشتیاں گولڈن ہان کے اندر داخل ہو کر شہر کی گودیوں سے آ لگیں۔ جسٹینیانی کے باقی جہاز گولڈن ہان سے باہر ہی آبنائے کے ساحل پر لنگر انداز ہو گئے، جس جگہ کو جسٹینیانی کے باقی جہازوں نے لنگر انداز ہونے کے لیے منتخب کیا تھا۔ یہ دراصل مچھیروں کی چھوٹی چھوٹی گودیاں تھیں جہاں دن بھر مچھلیوں کا شکار کرنے کے بعد باسفورس کے مچھیرے اپنی کشتیاں کھڑی کرتے۔ مچھیروں کے بچے ساحل پر ہی کھیل رہے تھے۔ جنگی جہازوں کو دیکھ کر سہم گئے اور بستی کی جانب بھاگ کھڑے ہوئے۔ نارمن جو عیسائی بحریہ کے اس حصے کا کپتان تھا اپنے جہاز کے عرصے سے مچھیروں کی ایک چھوٹی سی بستی کو بغور دیکھ رہا تھا۔ نارمن جنیوا کا ایک ماہر بحری سپہ سالار تھا۔ یہ در حقیقت ایک بحری قزاق تھا جسے جسٹینیانی نے بھاری رشوت دے کر اپنے لشکر میں شامل کیا۔ اس کی زندگی کے 40 سال سمندر کے پانیوں میں گزرے تھے اور اس کے چہرے پر موجود زخموں کے نشان اس بات کے گواہ تھے کہ نارمن کئی جنگیں لڑ چکا ہے۔ یہ جب بحری قزاق تھا تو اس کی صفاقی دور دور تک مشہور تھی۔ نارمن جس قدر اپنی بہادری اور شمشیر بازی میں مشہور تھا اس سے کہیں زیادہ اپنی وحشت اور درندگی کے حوالے سے جانا جاتا تھا۔ نارمن کی سب سے بری عادت یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ شراب پیتا اور آئے روز نئی سے نئی لڑکی اپنے بستر پر طلب کرتا۔ نارمن نے مچھیروں کی بستی کو دیکھا تو جہازوں کو لنگر انداز کر کے ساحل پر خیمے لگانے کا حکم جاری کر دیا۔ یہاں سے 4 میل کے فاصلے پر مسلمانوں کا علاقہ تھا اور مسلمانوں کی کشتیاں دن میں کئی مرتبہ اس طرف آ کر مچھیروں کی بستی تک چکر لگا جاتی تھیں۔ آج جب نارمن کے جہاز یہاں لنگر انداز ہوئے تو گشت پر موجود مسلمانوں کی 2 کشتیاں تیزی سے اپنے سالار کو اطلاع دینے کے لیے الٹے قدموں بھاگیں۔ یہ اگست کا مہینہ تھا۔ رومیلی حصار کے برجوں پر اربان کی بنائی ہوئی توپیں چڑھائی جا چکی تھی۔ کپتان عباس رومیلی حصار میں ہی موجود تھا۔ اسے جب خبر ملی کہ جنیوا کے جہاز نزدیک پہنچ چکے ہیں تو اس نے ان جہازوں کو مزید آگے آنے سے روکنے کے لیے اپنی بحریہ کو پیش قدمی کا حکم دیا۔ ادھر قلعے پر موجود توپوں کے رخ بھی شمال کی جانب کر دیے گئے تھے۔ اب کپتان عباس کی شریانوں میں ولولہ اور جوش و جذبہ خون بن کر دوڑنے لگا تھا۔ عباس نے اپنی گشت والی کشتیوں کو حکم دیا کہ وہ عیسائی جہازوں کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھیں۔ جسٹینیانی کا استقبال کرنے کے لیے شہنشاہ خود گولڈن ہان کی بندرگاہ تک آیا تھا۔ جسٹینیانی کی کمک دیکھ کر ساحل پر موجود یونانی سپاہیوں کے حوصلے بڑھے اور انہوں نے خوشی کے نعرے لگانے شروع کر دیے، لیکن شہنشاہ کچھ زیادہ خوش نہیں تھا۔ جسٹینیانی آ تو گیا تھا لیکن جنگی کمک شہنشاہ کی توقع سے بہت کم تھی۔ پھر بھی شہنشاہ نے پرتپاک انداز میں جنیوی فوج کا استقبال کیا اور ان کے اعزاز میں شاہی محل کے اندر رات کا جشن منعقد کیا۔ شاہی محل میں رات گئے تک شراب کے جام لڑھائے گئے اور شباب و کباب کا اہتمام کیا گیا۔ جسٹینیانی کی کم فوج دیکھ کر قسطنطین اس قدر مضطرب ہوا کہ اگلے روز ان تمام ممالک کی طرف دوہرے قاصد دوڑا دیے جہاں جہاں اس کے سفیر امداد کی درخواست لے کر پہلے سے گئے ہوئے تھے۔ ان میں اسپین کے شمالی صوبے اراگون اور فستلا کے علاوہ مغربی یورپ کے دیگر کئی ایک ممالک تھے۔ جب سے عثمانی بحریہ نے بحر اسود کا راستہ بند کیا تھا شہنشاہ کا تمام تر رابطہ شمالی یورپ کے ساتھ کٹ چکا تھا۔ شمالی یورپ میں بلغاریہ، یوکرائن، چیکوسلاواکیا اور جرمنی کے بعض علاقے شامل تھے۔ شہنشاہ کو رہ رہ کر یہی خیال ستاتا تھا
تھا کہ قسطنطنیہ اس کے ہاتھوں سے نکل ہی نہ جائے۔ وہ اپنے آپ کو قسطنطنیہ کا سب سے بد نصیب شہنشاہ تصور کرتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ 1100 سال سے قائم اس کے آباء و اجداد کی اس عظیم سلطنت کے خاتمے کا وقت عام پہنچا ہے۔ وہ قسطنطنیہ کو کسی صورت کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ آخری دم تک قسطنطنیہ کو بچانا چاہتا تھا۔ اسے اپنے آباء و اجداد کی تاریخ معلوم تھی جنہوں نے گزشتہ 700 سالوں میں ایک بار بھی مسلمانوں کو قسطنطنیہ کے نزدیک نہیں پھٹکنے دیا تھا۔ شہنشاہ جشن کے ہنگامے میں بہت تھوڑی دیر کے لیے مشغول رہا۔ آج کل اس کا دل کسی بھی چیز میں نہیں لگتا تھا۔ قسطنطین کو صرف ایک ہمہ فکر تھی اور وہ یہ تھی کہ وہ کسی طرح اپنے آبائی پایتخت قسطنطنیہ کو سلطان محمد خان کے حملے سے بچا لے۔ وہ عثمانیوں کو اچھی طرح جانتا تھا۔ ابھی چند سال پہلے جب وہ موریہ کے تخت پر متمکن تھا تو اسے سلطان محمد خان کے والد سلطان مراد خان نے عثمانی شمشیروں کا ذائقہ چکھا کر اپنے خوفناک طریقے جنگ سے مرعوب کر دیا تھا۔ قسطنطین جب موریہ کا حکمران تھا تو اس نے اپنے مقبوضات کے تحفظ کے لیے خاکنائے کورند کی قلعہ بندی کی اور ادھر سے اطمینان کر لینے کے بعد تھیبیس کے شہر پر جو اس کی سرحد سے قریب سلطنت عثمانیہ کا مقبوضہ تھا دفعتاً حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ قسطنطین کو یاد تھا کہ واقعے کی اطلاع پا کے مراد فوراً موریہ کی جانب روانہ ہوا تھا۔ راستے میں کورند کا مضبوط قلعہ اس کے سامنے حائل ہوا اور پھر اس وقت قسطنطین کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب عثمانی توپوں کی گولہ باری کے سامنے کورند کا مضبوط قلعہ خس و خاشق کا ڈھیر بن گیا۔ عثمانی فوج میں توپوں کے استعمال کا یہ پہلا موقع تھا۔ قسطنطین کو پورے موریہ میں کہیں بھی جائے پناہ نہ دکھائی دی تو قسطنطین اور اس کے بھائی تھامس نے سلطان مراد خان ثانی کے ساتھ صلح کر لی۔ انہوں نے خراج دینا منظور کیا اور موریہ بھی دولت عثمانیہ کی باجگزار ریاستوں میں شامل ہو گیا۔ قسطنطین کو یہ سب کچھ کیسے بھول سکتا تھا کہ یہ تو اس کی اپنی کہانی تھی۔ اس کی نظروں سے تو اپنے آباء و اجداد کی کہانی بھی پوشیدہ نہیں تھی۔ سلطنت بازنطینی جو کبھی یورپ میں دریائے ڈینوب اور ایشیا میں اناطولیہ اور شام تک پھیلی ہوئی تھی آج صرف قسطنطنیہ شہر تک محدود ہو کے رہ گئی تھی۔ یہ سلطنت بازنطینی کے زوال کی انتہا تھی۔ شہنشاہ سوچنے لگا کہ اس کے آباء و اجداد نے خود مسلمانوں کو یورپ میں قدم جمانے کا موقع دیا تھا۔ شہنشاہ کو معلوم تھا کہ سن 1338 میں جب شہنشاہ اینڈرونک سوئم کے انتقال پر اس کا بیٹا جان پیولوگس کم عمر بچہ رہ گیا تھا تو ملکہ اینا گرینڈ چانسلر کنٹاکوزین کو نہتے شہزادے جان پیولوگس کا نگران اور مدار المہام مقرر کیا گیا۔ شہزادے کا نگران کنٹاکوزین جلد ہی اس لالچ میں آ گیا کہ قسطنطنیہ کے تخت کو خود ہتھیا لے اور شہزادے کو راستے سے ہٹا دے۔ کنٹاکوزین کی یہی بدیانتی یورپ میں مسلمانوں کی آمد کا باعث بنی کیونکہ کنٹاکوزین نے مدار المہام مقرر ہونے کے صرف چند سال بعد یعنی 1343 میں اپنے شہنشاہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس وقت کنٹاکوزین نکوٹیکا میں تھا۔ ملکہ کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور اس نے اس کی مخالفت کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں میں لڑائی چھڑ گئی اور دونوں نے عثمانی فرمانروا اور عثمان کے بیٹے اورا خان سے مدد کی درخواست کی۔ اس سے پہلے بھی ترک امیروں نے تخت قسطنطنیہ کے مختلف دعوے داروں میں سے کسی نہ کسی فریق کا ساتھ دیا تھا۔ کنٹاکوزین نے اورا خان سے 6000 سپاہی مانگے اور اس حمایت کے عوض اپنی لڑکی تھیوڈورا کو اس کی شریک زندگی بنانے کے لیے پیش کیا۔ اورا خان نے یہ شرط منظور کر لی اور سن 1345 میں 6000 سپاہی کنٹاکوزین کی مدد کے لیے یورپ بھیجے۔ کنٹاکوزین نے ان سپاہیوں کی مدد سے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا جو ملکہ کے قبضے میں تھا۔ ملکہ کو مجبوراً صلح کے لیے راضی ہونا پڑا اور صلح اس عجیب بات پر ہوئی کہ کنٹاکوزین اور اس کی بیوی نیز ملکہ اینا اور شہزادہ جان پیولوگس چاروں کے چاروں بیک وقت تخت-نشین کر دیے جائیں۔ چنانچہ چاروں کی رسم تاج پوشی ادا کی گئی۔ اس اتحاد کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے کنٹاکوزین نے اپنی چھوٹی لڑکی کی شادی نوجوان شہنشاہ جان پیولوگس سے کر دی اور خان کا نکاح بھی شہزادی تھیوڈورا سے ہو گیا۔ اور خان نے تھیوڈورا کو اس کے آبائی مذہب مسیحیت پر قائم رہنے کی اجازت دے دی لیکن اتحاد زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا اور کنٹاکوزین ایک مرتبہ پھر تاج و تخت کی ہوس میں دیوانہ ہو کر
کر عثمانی فوج کی مدد مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ سن 1353 میں اس نے حکومت کے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لینے چاہے۔ اس وقت تک شہزادہ جان پلیولوگس جوان ہو چکا تھا۔ شہزادے نے کنٹاکوزین کی مخالفت کی اور خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ کنٹاکوزین کو عثمانی امیر اورا خان نے اس مرتبہ 20,000 سپاہیوں سے مدد دی، جن کا سپہ سالار اورا خان کا لڑکا سلیمان شاہ تھا۔ اس مرتبہ مدد کے بدلے کنٹاکوزین نے اورا خان کو اپنے یورپین ساحل کا ایک قلعہ معاوضے کے طور پر پیش کیا۔ یہی وہ دن تھا جسے یورپ میں مسلمانوں کے پہلے قبضے کا دن کہا جا سکتا ہے۔ کنٹاکوزین نے عثمانی سپاہیوں کی مدد سے جان پلیولوگس کو شکست دے کر قسطنطنیہ کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ سلیمان پاشا نے حسب معاہدہ یورپی ساحل کے قلعہ زم پر قبضہ کر کے اس میں عثمانی دستے متعین کر دیے۔ اس سے چند دن بعد تھریس کے علاقے میں زلزلہ آیا اور بہت سے شہروں کی فصیلیں منہدم ہو گئیں۔ انہی میں گلی پولی بھی تھا، جو در دانیال کے مغربی ساحل پر سب سے زیادہ اہم قلعہ تھا۔ یہ قلعہ زم کے قلعے سے تھوڑے فاصلے پر واقع تھا۔ سلیمان پاشا نے اسے تائید غیبی خیال کیا اور گلی پولی پر فوراً قبضہ کر لیا۔ قلعے کے یونانی دستوں نے یہ سمجھا کہ خدا کی مرضی یوں ہی تھی، چنانچہ انہوں نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ گلی پولی کی فتح سے ترکوں کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ ان واقعات سے کنٹاکوزین کے خلاف قسطنطنیہ میں سخت برہمی پھیلی، جس نے بغاوت اور انقلاب کی شکل اختیار کر لی۔ ہر شخص کنٹاکوزین پر غدار وطن کا الزام عائد کرتا تھا اور اسی کو ترکوں کو یورپ میں لانے کا ذمہ دار قرار دیتا تھا۔ آخر کنٹاکوزین کو رائے عامہ سے مجبور ہو کر تاج و تخت سے دستبردار ہونا پڑا اور اس نے اپنی زندگی کے بقیہ 30 سال ایک خانقاہ میں گزار دیے۔ اس مدت میں کنٹاکوزین نے اپنے عہد کی ایک تاریخ لکھ ڈالی۔ یہی وہ کتاب تھی جسے قسطنطین اچھی طرح پڑھ چکا تھا۔ جان پلیولوگس تخت پر بیٹھا تو اسے مسلمانوں کے ساتھ صلح کرنی پڑی اور مجبور ہو کر اورا خان کا قبضہ یورپی قلعوں پر تسلیم کرنا پڑا۔ یوں گویا سلطنت بازنطینی دولت عثمانیہ کی باجگزار بن گئی۔ کچھ دنوں تک تو شہنشاہ قسطنطنیہ خاموشی کے ساتھ خراج ادا کرتا رہا، لیکن پھر اسے اپنی محکومی ناقابل برداشت محسوس ہونے لگی۔ چنانچہ سن 1369 میں شہنشاہ نے خود روم کا سفر کیا اور پوپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یورپ کی مسیحی حکومتوں کو دولت عثمانیہ کے خلاف ابھارنے کی درخواست پیش کی۔ اس نے پوپ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی ذلت گوارا کی اور یونانی کلیسا کے ان تمام عقائد سے اپنے آپ کو منحرف ظاہر کیا جو رومن کیتھولک چرچ سے مختلف تھے۔ یوں مذہبی معاملات میں اس نے کلیسائے روما کی برتری تسلیم کر لی، مگر ان تمام باتوں کے باوجود اس کا مقصد حاصل نہ ہوا اور مسیح حکومت ترکوں کے خلاف اعلان جنگ کے لیے آمادہ نہ ہوئیں۔ چنانچہ شہنشاہ ناکام و نامراد قسطنطنیہ کو واپس ہوا۔ واپسی میں جب وہ وینس سے گزر رہا تھا تو دیان کے بعض ساہوکاروں نے جن سے روما کے سفر کے لیے اس نے روپیہ قرض لیا تھا اسے گرفتار کر لیا۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ قرض ادا کر سکتا۔ اس کا بڑا لڑکا ایڈرونکس، جسے وہ قسطنطنیہ میں اپنا جانشین بنا گیا تھا، حکومت کی لذت سے آشنا ہو کر باپ کی رہائی کا خواہش مند نہیں تھا، اس لیے اس نے بھی قرض ادا کرنے کی کوشش نہ کی۔ لیکن چھوٹے لڑکے مینوائل نے اپنی املاک فروخت کر کے باپ کے قرض کی رقم فراہم کی اور شہنشاہ کو آزاد کرایا۔ قسطنطنیہ پہنچنے کے بعد شہنشاہ نے ایڈرونکس کو حکومت سے الگ کر دیا اور اس کی جگہ مینوائل کو اپنا ولی عہد مقرر کیا۔ ایڈرونکس کا ایک لڑکا تھا جو اپنے باپ کی حق تلفی پر سخت برختہ ہوا۔ اس نے کسی طرح عثمانی امیر مراد اول کے بیٹے شہزادہ سادوجی کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ دونوں مل کر شہنشاہ اور مراد کو تخت سے اتار دیں اور ان کی جگہ خود فرمانروا بن جائیں۔ مراد اس وقت ایشیائے کوچک میں تھا اور سادوجی یورپ میں ترکی سپاہ کا افسر اعلیٰ تھا۔ اس نے مراد کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر فوراً بغاوت کا اعلان کر دیا۔ ادھر ایڈرونکس کے لڑکے نے بھی نو عمر بازنطینی امراء کی ایک جماعت اپنے ساتھ لے کر اپنے دادا شہنشاہ کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ ان شہزادوں کی متحدہ بغاوت نے ایک خطرناک صورت اختیار کر لی۔ مراد اول اس خبر کو سنتے ہی یورپ پہنچا۔ شہنشاہ نے اپنے پوتے کے جرم پر اپنی بارات پیش کی اور اس فتنے کو فروغ کرنے کے لیے پوری آمادگی ظاہر
ظاہر کی۔ اس نے مراد کی یہ تجویز بھی منظور کر لی کہ گرفتاری کے بعد دونوں شہزادے اپنی آنکھوں سے محروم کر دیے جائیں۔ سادھو کی فوج نے اپنے سلطان کی زبان سے معافی کا وعدہ سن کر باغی شہزادے کا ساتھ چھوڑ دیا۔ سادھو ایڈرونک کا بیٹا اور نوجوان بازنطینی امراء گرفتار کر کے سامنے لائے گئے۔ مراد نے سب سے پہلے اپنے بیٹے سادھو کی آنکھوں میں گرم سیسا ڈال کر اسے اندھا کر دیا اور پھر اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ بازنطینی امراء دریائے مارٹیزا میں غرق کر دیے گئے جبکہ ایڈرونکس کے بیٹے کو شہنشاہ کے پاس بھیج دیا گیا۔ شہنشاہ نے حسب وعدہ اپنے پوتے کی آنکھوں میں سیسا ڈلوایا لیکن اس طرح کہ اس کی بینائی ضائع نہ ہوئی۔ قسطنطین آج اپنے آباء و اجداد کی تاریخ یاد کر کر کے اپنے اسلاف کی کوتاہیوں پر رو رہا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ عثمانی سلطان بایزید یلدرم کے دور میں بایزید یلدرم نے شہنشاہ کو دھمکی دی تھی کہ وہ اس کے بڑے بیٹے اینڈرونکس کو بزور شمشیر تخت پر بٹھا دے گا۔ چنانچہ پلیولوگس ایک جدید صلح نامے پر مجبور ہوا جس نے بازنطینی سلطنت کی رہی صحیح ساکھ خاک میں ملا دی۔ جان پلیولوگس اور اس کے چھوٹے لڑکے مینوائل نے جو تخت سلطنت پر اپنے باپ کا شریک تھا معاہدہ کیا کہ 30,000 طلائی سکے بطور خراج وہ ہر سال ادا کریں گے اور 12,000 کا ایک فوجی دستہ شہنشاہ کی طرف سے ہر وقت بایزید کی خدمت میں حاضر رہے گا۔ ایشیائی کوچک میں بازنطینی سلطنت کے مقبوضات میں سے اب صرف ایک قلعہ فیلاڈلفیا باقی رہ گیا تھا۔ اس صلح نامے میں بایزید نے اپنا نام لکھوا لیا لیکن اس قلعے کے یونانی افسر نے شہنشاہ کے حکم کے باوجود قلعہ خالی کرنے سے انکار کر دیا۔ بایزید نے شہنشاہ کو مجبور کیا کہ وہ خود اپنی فوج کے ذریعے سے قلعہ خالی کرا دے۔ چنانچہ دولت بازنطینہ کے انتہائی زوال کا یہ عبرتناک واقعہ بھی ظہور میں آیا کہ یونانی سپاہیوں نے فیلاڈلفیا پر حملہ کیا اور اسے فتح کر کے بایزید کے حوالے کر دیا۔ یہ گویا قسطنطنیہ کے انجام کی نشاندہی تھی۔ جان پلیولوگس کی وفات کے بعد اس کا چھوٹا بیٹا مینوائل تخت نشین ہوا جو اس وقت شہنشاہ کی طرف سے بایزید کے دربار میں حاضر رہنے کا پابند تھا۔ اس طرح وہ گویا نظر بند تھا۔ باپ کی وفات کا سن کر وہ سلطانی دربار سے فرار ہوا اور قسطنطنیہ پہنچ کر تخت سنبھال لیا۔ بایزید کو اس کی یہ حرکت سخت ناگوار گزری، چنانچہ غصے میں آ کر بایزید نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ 7 مہینے تک محاصرہ جاری رہا اور پھر اس نے 10 سال کے لیے صلح کر کے محاصرہ اٹھا لیا۔ اس محاصرے کی شرائط صلح بہت سخت تھیں۔ سالانہ خراج کی رقم 30,000 طلائی کراؤن مقرر ہوئی۔ مسلمانوں کے لیے قسطنطنیہ میں ایک شرعی عدالت قائم کی گئی جس میں بایزید نے ایک ترک قاضی مقرر کیا اور کلیسائے مشرق کے اس مرکز یعنی قسطنطنیہ میں ایک عالیشان مسجد بھی تعمیر کی گئی جس کے میناروں سے توحید اسلامی کا اعلان ہونے لگا۔ مینوائل نے شہر کے 700 مکانات بھی مسلمانوں کو دے دیے۔ غلطہ کا نصف حصہ بایزید کے حوالے کر دیا جس میں اس نے 6,000 عثمانی فوج متعین کر دی۔ شہر کے باہر انگور کے باغات اور ترکاریوں کے کھیت تھے۔ ان پیداوار کا عشر بھی عثمانی خزانے کو دیا گیا۔ اسی وقت سے عثمانیوں نے قسطنطنیہ کو اسلامبول کہنا شروع کر دیا تھا۔ شہنشاہ قسطنطین اپنی 2 بھائیوں کے بعد ہی قسطنطنیہ کا شہنشاہ بنا تھا۔ قسطنطین سے پہلے قیصر جان پلیولوگس نامی ایک شہنشاہ اور بھی گزرا تھا۔ اس دوسرے پلیولوگس کی وفات کے بعد قیصر قسطنطین 12واں تخت نشین ہوا۔ قسطنطین اگرچہ اپنے سابق حکمرانوں سے بہتر تھا، بہادر جنگجو اور کلیساؤں کے اتحاد کا حامی تھا، لیکن اسے صرف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ سلطان محمد خان کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ پھر بھی شہنشاہ نے تہیہ کر رکھا تھا کہ وہ اپنے خون کے آخری قطرے تک قسطنطنیہ کی حفاظت کرے گا۔ جان جسٹینیانی کے جشن سے فارغ ہونے کے بعد شہنشاہ نے فصیل شہر کا طوفانی دورہ کیا اور فصیل کے مختلف مقامات کی از خود اپنی نگرانی میں تعمیر شروع کروائی۔ روم ایک الگ شہر تھا لیکن قدیمی ربط کی وجہ سے مسلمان اب بھی قسطنطنیہ کے بادشاہ کو قیصر روم ہی کہا کرتے تھے۔ قیصر روم کی یہ سلطنت 4 صدی عیسوی میں قائم ہوئی تھی اور ایک وقت وہ بھی تھا جب قیصر روم کی حکومت مشرق و مغرب میں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ شہنشاہ قسطنطین بھی قیصر روم ہی تھا، شاید آخری قیصر روم۔ قیصر نے کلیساؤں کی صلح تو کروا دی تھی لیکن فی الحقیقت اس کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ رومی اور یونانی
یونانی کلیسا کے مابین اس قدر اختلافات تھے کہ ان کا اتحاد اب ممکن نہیں رہا تھا۔ مجلس کے روز دونوں کلیساؤں کے پادری آپس میں بری طرح لڑ پڑے تھے۔ سپہ سالار گرینڈ ڈیوک نوٹارس نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ کارڈنل کی ٹوپی کے مقابلے میں یہاں ترکوں کے امامے دیکھنا زیادہ پسند کرتا ہے۔ مجلس کے روز خود یونانی کلیسا کے مذہبی پیشوا دو جماعتوں میں بڑھ گئے تھے۔ ایک جماعت شہنشاہ کی طرفدار تھی جو چاہتے تھے کہ کلیسائے روم کے ساتھ اتحاد ہو جائے اور پوپ انہیں مدد فراہم کرے۔ دوسری وہ جماعت تھی جو ان سنگین حالات میں بھی کلیسائے روما سے اتحاد کرنے پر کسی طرح راضی نہیں تھی۔ دوسری جماعت پہلی جماعت سے بڑی تھی، چنانچہ اس جماعت کے گرجاؤں نے شہنشاہ کو مالی امداد دینے سے انکار کر دیا اور اس میں سے جو لوگ جنگ میں شریک ہو سکتے تھے ان کی ایک بہت قلیل تعداد نے شہر کی محافظت کے لیے آمادگی ظاہر کی۔